السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تربیت الاجیال ریزنگ جنریشن میں ہوں آپ کا میزبان حافظ جنید اقبال۔ گزشتہ سے پیوستہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے معزز دو مہمان علی بھائی اور مصطفیٰ قیوم بھائی ہم موجود ہیں یہاں پہ، اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اب لڑکے نے لڑکی کو ڈھونڈ لیا جس کے ساتھ اس نے نکاح کرنا ہے، کوڑی منڈا راضی ہو گئے نے، اب کیا کرنا ہے؟ یعنی اب شادی یعنی رشتہ طے ہو چکا ہے، تو رشتہ طے ہونے سے لے کر نکاح تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے یا چٹ منگنی پٹ ویا والا کام کرنا چاہیے؟ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج جو ہے وہ ہم اپنے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم رائے لیں گے۔ جی پہلے مصطفیٰ بھائی سے پوچھتے ہیں۔ اچھا جناب، سلسلہ کار یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں تو بہت سمپل ہیں اگر کی جائیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ نے اشارہ بھی دے دیا کہ چٹ مانگنی اور پٹ پیا، اور ہم نے کیا کیا کہ چیزوں کو اتنا کمپلیکس کر دیا ہے، کمپلیکیٹ کر دیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ بجٹس اتنے زیادہ بن گئے ہیں، اتنے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مائل سٹون اچیو ہوگا، پھر یہ مائل سٹون اچیو ہوگا، پھر وہ مائل سٹون اچیو ہوگا، پھر شادی ہوگی۔ پہلے تو وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی یا لڑکا نہیں مل رہا تھا، خیر وہ ماں باپ نے مل جل کے اور یا لڑکا لڑکی نے یا کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ یہ طے ہو گیا کہ جناب اچھا کرنا ہے، دو لوگوں کے درمیان انشاءاللہ نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جتنا مشکل ہم کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں وہ ہم نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے سیریز آف ایونٹس ہیں ایک کے بعد ایک۔ پہلے ہی اگر وہ بیچارہ کہیں منگنی میں پھنس گیا یا پھنس گئی۔ اچھا مصطفیٰ ایک سوری کی بات کر رہا ہوں، اس میں پہلے نا میرا خیال ہے ہمیں ایک چیز کو کلیریفائی بھی نہیں، میں کہوں گا کلیئر کرتے ہیں اپنے لیے، منگنی کی کیا مطلب نہیں تو میں وہ کہنے لگا ہوں، میں یہی ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا تھا۔ نہیں، اس پہ ایک ایک چیز پہ بات کرتے ہیں، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے ابھی شروع کی ہے تو ان کو کنٹینیو کرنے دیں۔ جی مصطفیٰ بھائی۔ تو اب دیکھیں منگنی کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، صحیح ہے، آپ میرے سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ منگنی اصل میں لفظ ہے، حدیثوں میں جو ہے نا وہ خطبہ کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو منگنی اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیغام نکاح بھیجنا، اور اس پیغام نکاح کے بعد لڑکے کا لڑکی کو، لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا، اتنا تو ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کون سی منگنی کی بات کریں؟ کوئی مطلب کچھ لوگ یہ نہ اعتراض کر دیں کہ حدیث میں منگنی کا ذکر ہے تو وہ منگنی کیسے ہوتی تھی، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی جو منگنی چل رہی ہے اس پہ آپ جو ہے نا، ہاں اس پہ تو جو ابھی منگنی چل رہی ہے وہ تو اس میں تو 3-4 شادیاں ہو سکتی ہیں، یعنی اتنے بجٹ میں اور اتنے کاسٹیومز میں، صحیح، اور اتنے ایونٹس میں، اور اتنے پروسیس میں، یعنی منگنی کے لیے جو ہے نا وہ ایک ٹیمز جا رہی ہوتی ہیں پوری، یعنی پوری ایک بارات جا رہی ہوتی ہے، جا کے جو ہے نا وہ دیکھتی ہے، اور پھر دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے ایک سلسلہ کہ جناب اچھا اب اس نے دیکھنا ہے اور پھر اس نے دیکھنا ہے، اور قبل از منگنی چل رہا ہے، وہ تو مطلب رشتے داروں کو دکھانے والا سسٹم، جی، ٹھیک ہے، اچھا ہم لوگ جی وہ ہمارے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، اس کے ماموں اور اس کے رشتے دار، اس کے ماموں کے دوست آئے ہوئے ہیں، اچھا اس کے اپنے جو ہے نا وہ دوست آئے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز ہیں تو وہ بھی دیکھنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک غیر شرعی ایک معاملہ ہے، اور لڑکی کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ بہت، ٹھیک ہے، اور اس کی فیملی کے لیے پھر اس سے بھی زیادہ کہ بھائی وہ ظاہر سی بات ہے پھر ناک رکھنی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک تو یہ جو ناک رکھنے والا چکر ہے نا، عزت رکھنے والا چکر، ٹھیک ہے، مہمان آتا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جس طریقے سے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ بھائی اس کے لیے جتنے گھر کے اندر آئٹم ہیں وہ بھی، اور باہر سے اضافی بھی منگواؤ، اور پورا پروٹوکول، اور اگر ہر مہمان کے جانے پہ وہ ویسا پروٹوکول نہ ملا تو پھر بات ختم۔ اچھا یہاں میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پھر پلے کرتا ہوں اب آپ کے ساتھ، وہ یہ کہ اگر ہم نے رشتہ داروں کی اور دوستوں کی اور ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر دونوں فیملیز جو ہیں، ایک تو وہ نا میں لڑکا لڑکی کا ملنا، وہ ایک دفعہ وہ ہو گئی بات، 2 دفعہ مل لیا، بات چیت ہو گئی فیملیز کی موجودگی میں، لیکن اگر ہم نے اس کے بعد فیملیز نے ایک دوسرے کو جاننا ہے، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ آپ فیملیز ایک دوسرے کو جانیں گی، ایک ملاقات میں یا 2 ملاقاتوں میں تو جان پہچان نہیں نکلتی، تو پھر کیا میڈیم ہونا چاہیے، کیسے فیملیز ایک دوسرے کو جانیں گی؟ اچھا اس میں جی مصطفیٰ بھائی، اچھا دیکھیے سلسلہ جی پچھلی دفعہ بھی اس کا ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا، میں اس لیے تھوڑا ڈیٹیل کر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے لڑکے کی شادی کرنی ہے یا لڑکی کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے،
دونوں صورتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک ایج آپ نے نا ایک ایسٹیمیٹڈ ایج سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے, فیملی میں ایک نارم ہوتا ہے کہ اچھا اس ایج میں جو ہے نا ہم شادی کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, یعنی یہ کہ کوئی ایسا سرپرائز آپ کو آ گیا کہ اچھا یار اب لڑکا ڈھونڈنا ہے تو یا لڑکی ڈھونڈنی ہے, تو اب جو ہے نا وہ 3 مہینے 6 مہینے میں کچھ کر کے پروسیس کر کے اس کو کنکلوڈ کریں اور پھر ہم جو ہے نا اسے وی ول گیٹ ٹو نو مور, ٹھیک ہے نا, اور ہم جو ہے نا وہ آپس میں میل جول بڑھائیں گے اور پھر ہمیں جو ہے نا پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ایسے لوگ ہیں, اور پھر ہم خوشی خوشی جو ہے نا اس رشتے کو آگے بڑھا دیں گے. تو یہ پروسیس ہم پہلے سے کر لیں. ماں باپ کا ایک سرکل ہوتا ہے. نہیں میں پہلے کی بات ہی کر رہا ہوں نا, اگر ہم پہلے سے ہی کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں فیملیز, آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ ان کے بچے ایسے ہیں, یہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا اچھا یا تو وہ فیملیز میں ہو جائے یا وہ آپ کے فرینڈ سرکل میں ہو جائے. ہاں لیکن مصعب وہ اگر آج دیکھیں اس طرح سے, میں تو پریکٹیکل اپنی زندگی سے آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں نا, اس طرح سے اب اس طرح ہم بہت عرصہ باہر رہے ہیں, ہمارا جتنا سرکل تھا وہ باہر تھا, بچے چھوٹے تھے, اب بچے ہم آئے ہیں, بچے بڑے ہیں, یہاں پر نئے سرے سے ایک سرکل بن رہا ہے, رائٹ. تو ہم بھی ہر ایک کو اس طرح سے نہیں جانتے, وہ بھی ہمیں نہیں جانتے, تو مطلب سرکمسٹانسز میجورٹی میں, اور کچھ لوگ ہوتا ہے کہ وہ جان پہچان میں تھوڑا سا اوائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تعلقات خراب ہو جائیں گے, لیکن لیٹ سے ہم کہاں کرنا ہے اس کو چھوڑ کے, ابھی فار ایگزامپل انجان لوگوں میں ہے, ٹوٹل رشتہ انجان لوگوں میں ہو رہا ہے, اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ٹھیک ہے, ایک تو پرو ایکٹیویٹی یہ تھی کہ آپ جان پہچان کے لوگوں میں کر لیں, تو یہ آپ کے جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, یا جو کمپلیکیشنز ہیں وہ منیمل ہو جائیں گی. اچھا یہ جان پہچان کے لوگوں میں کرنا زیادہ اچھا ہے, مطلب فیملی میں یا باہر, ٹھیک ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو پرسنلی فیملی کے بالکل حق میں نہیں ہوں. فیملی میں محمود مودہ ہی رہتا ہے, محمود نہیں بنتا. فیملی میں وہ جھگڑے جہیز میں لے کر آتا ہے. فیملی میں نے بہت سب سے زیادہ جو پرابلمس میں نے دیکھی ہیں فیملی کے رشتوں میں دیکھی ہیں. نہیں بہت سارے اچھے بھی ہیں, سب سے زیادہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا, ان میں زیادہ تر ماموں چاچوں خالاؤں کی طرف شادیاں ہوئی ہوئی ہیں. صحیح, زیادہ تر میرے پاس وہ کیسز ہیں. تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, لیکن جیسا مصطفیٰ بھائی کا فیملی کے لحاظ سے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, یا جان پہچان میں فرینڈ سرکل میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیملی میرے نزدیک سائنٹیفکلی بھی, اور جو میں جتنا کیسز اب کر رہا ہوں, کیونکہ فیملی میں جو ایک سب سے بڑا ایشو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ نوٹ کیا ہے کہ جتنی بھی اگر مجھے آپ کی شکل نہیں پسند آئی نا, تو وہ ساری زندگی نہیں آئے گی, چاہے آپ کو میں اپنی بیٹی دے دوں, چاہے میں آپ کو آپ کی بیٹی لے آؤں, وہ میں کہیں نہ کہیں اپنا اپر ہینڈ رکھوں گا آپ کے ساتھ, ہمیشہ کوشش کروں گا آپ کو کرنے کی. تو جتنے فیملی تو پسند نہیں آئی تو وہ تو شروع میں نہ کر دیں آپ. ہاں لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں نا کہ دادا نے کہہ دیا کہ بس تم نے اسے شادی کرنی ہے. نہیں اچھا دیکھیے, میں اس قسم کے کیسز کو بالکل پلیٹ نہیں کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ مطلب وہ زبردستی کی شادی, یہ ہو رہی ہے اسلام میں, یہ تو اسلامی کے لیے, ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا, اسلامی کے لیے تو یہ الائنڈ ہی نہیں ہے نا کانسیپٹ کہ جی دادے نے کہہ دیا یا نانا نے کہہ دیا یا والد نے کہہ دیا بس اب اسی سے کرنی ہے. اب یہ تو نام ایگریڈ ہے یہ تو, لیکن ہم اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتے نا. تو اسی لیے تو ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے, بھائی ہم نے حق سچ بیان کرنا, ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں, یہ تو بالکل جو ایسا کیس ہے نا جس کے اندر زبردستی کی شادی, دیکھیں زبردستی کی شادی میں اور اسسٹڈ شادی میں فرق ہے. لیکن یعنی ایک اسسٹنس ہو کہ اچھا ٹھیک ہے فیملی سپورٹ کر رہی ہے لڑکے لڑکی کو, ان کو اگلی جنریشن بنانے میں, ان کو جو ہے نا وہ قریب کرنے میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ تو رول ماں باپ کا یا دادا دادا کا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے نا, میں ابھی اس وقت وائل وی آر ٹاکنگ میں 3 کیسز کر رہا ہوں جن میں بچپن کی منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں. اب آپ کو بتاؤں, اور وہ اب ایک بچی ہے, میں علاقہ وغیرہ بھی حذف کر رہا ہوں, نکاح بھی ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اب جو ہے نا وہ بات یہاں پہنچی ہوئی ہے کہ اب وہ بہن بھائیوں کے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, وٹے سٹے کا, ہاں وٹے سٹے والا, یہ تیسری ایک اور ایشو ہے. وہ تو اسلام میں ویسے ہی نہیں ایکسیپٹیبل, لیکن یہاں تو اسلام کے حساب سے, اسلام یہ میں کہہ رہا ہوں ایلس کو ہم بیان کریں. اچھا اب وہ کہاں پہنچا ہوا ہے کہ جی وہ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے وہ کہہ رہے ہیں تمہاری بھی اب طلاق ہونی ہے, کیونکہ بڑوں کی لڑائی ہوگی, ٹھیک ہے, اب دونوں طرف 2 طلاقیں ہوں گی. تو یہ وٹے سٹے کا یہی تو نقصان ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شکار سے منع کیا, وٹے سٹے سے منع کیا, ٹھیک ہے. اب جب منع کیا ہے تو بھائی کسی وجہ سے ہے نا, ٹھیک ہے. اس میں یہی ہوتا ہے, آپ 100% دیکھ لیں کہ بھائی میری بہن کی شادی ادھر ہوئی ہے, اس کی بہن کی ادھر ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری ہوگی. ہاں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میری اس کے ساتھ نہیں نہ بنی تو ادھر اس کو تنگ کرنا انہوں نے شروع کر دینا, ٹھیک ہے, اور تھوڑی دیر بعد اس نے بھی اپنے گھر آ جانا. تو یہ ہوتا ہی ہے اس کے اندر. وہ بالکل وہی, جی.
تو اس لیے بتانے مجھے کہ یہ ایشو میں چل رہے ہیں, ان کو ہینڈل کیسے کریں, یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں ان کو ہینڈل کرنے کا تو بڑا سیدھا سادہ سا اصول ہے کہ اسلام پہ چلیں. وہ تو دیکھیں نا, قانون ہے نا بھائی, آپ وہ فریم ورک ہے اس کو اٹھا لیں, اڈاپٹ کر لیں, زندگیوں میں اپلائی کر دیں. آپ کے لیے یوزفل ہے, آپ کے لیے یوزفل ہے, آپ کی جنریشنز کے لیے یوزفل ہے. اور یہ ہمارے والدین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا اب یہ ہے ون لائنر, لیکن اس کو ذرا امپلیمنٹ کریں خاندانوں میں تو ذرا کیا کیا کچھ ہوگا. سر وہ آپ نے ابھی جنید بھائی نے وہ حدیث سنائی تھی نا, لاسٹ ٹائم بھی سنائی تھی, ابھی بھی سنائی ہے کہ لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا. تو وہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کا رشتہ جہاں ہوا وہ بہت ہی مذہبی گھر تھا, مطلب اتنا کو مذہبی تھا کہ وہ واقعی جیسے کہتے ہیں نا کزنس کے ساتھ بھی نہیں میل ملا, آپ کچھ نہیں کرنا. تو وہ انہوں نے مجھ سے فون کیا وہاں سے کہ یار علی بھائی ایک ایشو یہ ہے کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی نہیں ملیں گے, ایک دوسرے کے ہماری موجودگی میں بھی نہیں ملیں گے. تو میری آپ ان کو ذرا ان سے بات کریں. میں نے ان کو حدیث سنائی, میں نے کہا یار یہ تو الاؤڈ ہے. کہنے لگے یار بات سنیں, حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہوگی, ہم نہیں کریں گے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اب نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم اسلام کو چھوڑ کر جب اپنی منمانیاں کرنے لگتے ہیں نا, تو یہیں سے تو ایک بندے کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی نا. آپ کے لیے آپ کا میں سے جس طرح انہوں نے بات کی یا آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, اب ایک بندے دیکھیں محبت پیدا ہوتی ہے کچھ کاموں کے بدلے میں, ٹھیک ہے, اور نفرت بھی ظاہر سی بات ہے اس کی بات بائی پروڈکٹس ہیں, بہت بائی پروڈکٹس ہیں. تو اس وجہ سے اب جب ہم نے کسی کے ساتھ بات کی اور اس کو اپنی جو ہے نا وہ ہم نے خواہشات بتائی جو کہ احادیث اور اسلام کے مطابق ہیں کہ یار بھائی شادی سے پہلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یا میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یا آپ بتا دیں مجھے, یا ہمارے ہاں جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنا حق مانگتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے پیسے میں نے دے دیے ادھار کسی کو, اب میں مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے یار بھائی پیسے دے دے, تیری مہربانی یار پیسے دے دے. وہ کہتا ہے لینے جیسے لے. تو مسئلہ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ پتہ ہوتا ہے سب کچھ ہے, حدیث ہے, معاملہ ہے, لیکن وہ جگرا نہیں آ رہا ہوتا کہ یار ان کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ کریں. تو دیکھیں اسلام نے جو چیز کی اجازت دی ہے نا, وہ بعد میں انہوں نے زندگی ساتھ گزارنی, انہوں نے 50 سال 60 سال جتنی ان کی زندگی ہے انہوں نے ساتھ گزارنی ہے. اور اگر وہاں پہ اس سے پہلے ہی ان کا اطمینان ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں, اور جس چیز کو دیکھ کر اللہ نے کہا ہے کہ سکون ہے, اب وہ سکون انسان کو ملے ہی نا. ٹھیک ہے, انسان جو ہے نا وہ باہر سے سارا دن تھکا آ رہا, گھر آیا اور گھر آ کے اس نے جو ہے نا وہ شکل دیکھی ہے, اس کو غصہ آ گیا مزید, تو کیا فائدہ پھر. تو مانوسیت پہلے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے, ایک دوسرے کا چہرہ دکھا دیا جائے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں اس پہ بھی رسم ہے, وہ رسم کیا ہے, منہ دکھائی. منہ دکھے اب نہیں, ابھی ہم ابھی ٹھہر جائیں, رسموں پہ جانا, ابھی مصطفیٰ بھائی کی باری چل رہی ہے, چلتے ہیں. تو فیملی سے باہر ہم شادی ابھی تو ہم یہ منہ دکھائی تو نکاح کے بعد والی رسم کا تذکرہ کر رہے ہیں, ابھی تو ہم نکاح پہ نہیں پہنچے, ابھی تو نکاح پہ نہیں مصطفیٰ بھائی کی باری, ایسا نہ کریں, میں نے بیچ میں ٹوک دیا, معذرت. نہیں وہ بیچ میں سارا لیٹ ہو رہا تھا, سوری سر مجھے. نہیں سر کوئی بات نہیں سر, آپ لوگوں نے کہنا ہے جناب چابی دے کے آیا. نہیں ایسے نہیں, صحیح بات ہے, ایسے نہیں ہے. آپ کریں, آپ فیملی سے باہر اگر شادی ہوتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے. فیملی سے باہر اگر شادی ہوتی ہے, ان نون لوگ ہیں, میل ملاپ کیسے کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ایک کلاس یہ ہو گئی کہ جی نون لوگ ہیں, دوسری کلاس یہ ہو گئی کہ وہ زبردستی والی شادی. زبردستی والی شادی تو بالکل مطلب وہ بھی ون لائنر نو ہے, اور وہ بھی ایزی ہے کہ آپ جانتے ہیں, تو یہ آسان. اب ایک کمپلیکیٹڈ کیس یہ ہے کہ جی ان نون لوگ ہیں. یا دوسرا اس کا ایک اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ سم ہاؤ, ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ ہے ویسے بہرحال ابھی آج کل, سم ہاؤ یہ جو لڑکا ہے اس کو کہیں لڑکی پسند آ گئی ہے, یا لڑکی ہے اس کو کہیں لڑکا پسند آ گیا ہے, اور گھر والوں نے بھی مان لیا ہے. اب اس ساری شادی کو چوتھا سینیریو رکھیں نا, اس کو چوتھا رکھیں, پہلے تیسرے پہ آئیں جہاں پر ٹوٹل انجان فیملیز ہیں, جہاں پہ جو ہے نا وہ والدین کر رہے ہیں, انجان فیملی, اسسٹڈ میرج ہے, بالکل ارینجڈ میرج ہے, اور جناب لیکن انجان لوگ. اب ان کو لیے کیا ہم ریکمینڈ کریں گے. اور پھر وہ چوتھا ہوا ہے, وہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ کو, وہ چوتھے وہ الگ, ٹھیک ہے, وہ چوتھے. اچھا اس سے پہلے میں صبح مجھے ایک کال آئی, اور ایک دوست تھے, ان سے باتوں میں یہی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے اپنی فیملی کا ایک مسئلہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے نا, میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح آپ کی فیملی میں شادیاں ہوتی ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں, اور آپ کس مائنڈ سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے بیٹے اب جوان ہیں تو میں ان کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں,
اور ایک فیملی کے ساتھ میری بات چل بھی رہی ہے اور الحمدللہ کوئی 17 مہینے ہو گئے ہیں ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا ملنا ملانا چل رہا ہے. 17 مہینے ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہے نا وہ بات چل رہی جہاں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے. میں نے کہا ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی سسٹر ہیں, ان کے 4 بچے ہیں, انہوں نے شادیاں کی ہیں ان کی, اور یہی جو صورتحال تھی نا, بس ابھی لڑکا پسند آیا یا لڑکی پسند آئی, ان کی بیٹیاں بیٹے ٹھیک ہے, انہوں نے فوری طور پہ شادی کر لی. اب وہ خوش نہیں ہیں اس سے ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کیا کہ یار بھائی جب تک اگلی فیملی کو آپ جانتے نہیں ہو آپ کیسے شادی کر سکتے ہو ٹھیک ہے. تو جب وہ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے تو پھر اس طرح کے کیسز آئیں گے. اب وہ بھی پریشان ہیں, ان کی بیٹیاں بھی پریشان ہیں, بیٹے بھی پریشان ہیں کہ یار بھائی ایک ایسی فیملی میں شادی کر لی کہ بس رشتہ آیا ٹھیک ہے, 2 ملاقاتیں ہوئی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پسند ہے, اسی مہینے شادی ہو گئی. بالکل. اور یہ اس میں بفور مصطفیٰ بھائی ایڈ کریں, میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, بیکاز میں اصل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. یہی میرا سوال تھا کہ جان پہچان کے لیے جو ہے نا میرے نزدیک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غالباً آپ کنفرم کیجیے گا اس کو فرمایا کہ کسی کے ساتھ سفر کرو, کھانا کھاؤ, یہی چیزیں ہیں. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر صرف جب میں بتا کے آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ بتا کے میری طرف آ رہے ہیں نا, تو میں بھی میڈ اپ ہوں, آپ بھی میڈ اپ ہیں. میرے استاد ہیں وہ, ان کی مجھے ایک بڑی پیاری بات پسند آئی. ان کی شادی اپنے بیسٹ فرینڈ کی بہن سے ہوئی. صحیح ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے شادی سے پہلے ایز سچ ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ ان کے جو اس کے والد تھے لڑکی کے, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار مجھ سے پوچھو اگر اس نے رشتہ کرنا ہو تو ہمارے ساتھ کر لیں. انہوں نے کہا جی ظاہر ہے میرے لیے تو بچپن سے ہم اکٹھے بڑے ہوئے ہیں تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ کہنے لگے کہ یہ 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں, اپنی 5 بہنوں کے سوری. کہنے لگے کہ مجھے یار یہ خیال آیا کہ میں نے آج تک بے تکلفی میں بھی دیکھا, دوستوں کے گھروں میں آنا جانا بے تکلفی ہوتی ہے, میں نے آج تک اس گھر کو فیملی کو ایک میڈ اپ طریقے سے بھی دیکھا ہے. اب ہمارا رشتہ ہونے جا رہا ہے تو کیوں نہ یہ میں ان کی طرف اچانک جاؤں. ان کے والد نہیں تھے, والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو یہی گھر میں سب سے چھوٹے تھے, بٹ بھائی اکلوتے تھے تو ساری ذمہ داریاں ان پہ تھیں, بہنوں کی شادیاں بھی انہوں نے کرائیں. تو کہتے ہیں میں نے کبھی صبح جو ہے نا فجر کے بعد کدھر ہے یار دروازہ کھول گپ شپ ماریں, ٹھیک. کبھی میں نے مغرب کے بعد, میں نے آڈ ٹائمس پہ نہ جانا رشتہ طے ہونے کے بعد. ہاں رشتہ طے ہونے ہمارے یہاں رشتہ طے ہونے کے بعد اگر آنا جانا زیادہ ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ رہ نہیں سکتا. رہ نہیں سکتا. نہیں اب ظاہر وہ بیگم سے تو نہیں ملتے تھے, وہ جاتے ملتے تو بھائی سے ہی تھے اس کے, یا دوستوں سے, یا والد صاحب کے پاس. لیکن لوگوں نے تو یہی سوچنا, لوگوں نے یہ کرنا. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے کوئی تقریباً نا میں نے 4-5 مہینے یہ سسٹم رکھا ہے ایسے. اچھا وہ کہتے ہیں میرے دوست کو بھی شک تو پڑ گیا تھا کہ یہ کیوں اس طرح اچانک کرتا ہے نا, کبھی اور ٹائم آیا تو اس نے بھی میری طرف اس طرح ہی کرنا شروع کر دیا. اب الحمدللہ ماشاء اللہ میں وہ جو ان کی وائف ہیں ان سے بھی ملا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ون آف دا موسٹ آئیڈیل کپلز آئی ووڈ سے. ٹھیک ہے, مطلب دونوں دین بھی اور دنیا بھی, ماشاء اللہ بھابھی بھی پوری نکاب کرتی ہیں, سب کچھ ہے. اور انہوں نے بچوں کی بھی جو پرورش آگے کر رہے ہیں وہ بھی کمال کر رہے ہیں. میرے لیے تو ایک قسم کے آئیڈیل ہیں وہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی جو آپ بات کریں نا, وہ کہتے ہیں مجھے ہمیں دیکھنا تب ہے جب ہم انہیں آف گارڈ دیکھیں. تو اب ایسی سینیریو میں 17 مہینے میں آف گارڈ دیکھنے کے 2-3 ہی طریقے ہیں میرے نزدیک. ایک آپ ان کے ساتھ ٹورس پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, کبھی سوات چلو, کبھی کہیں جاؤ اس طرح, اور آڈ ٹائمز پہ ویسے چلے جائیں, آتے جاتے ہوئے ان کے آفس میں چلے جائیں, گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے, آتے جاتے ہوئے کوئی سامان پکڑا دیں, دیکھ لیں. ٹھیک ہے, فیملیز کو ایک دوسرے کے پاس جو ہے نا وہ ویسے جو ہے نا گپ شپ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ. 17 مہینے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے ویسے میرا خیال ہے. نہیں مطلب وہ کئی دفعہ دیکھیں ڈیلے یا ٹھیک ہے امتحان یا آزمانا مقصد نہیں ہوتا, کئی دفعہ ڈیلے کسی اور وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے, اب جیسے ہی کوئی مناسب وقت آئے گا یہاں تو وہ کوئی ڈگری مکمل ہونے والی ہوگی یا کوئی اور جس طرح کا معاملہ ہوگا. اچھا دیکھیے جی, انجان فیملی کے لیے آپ نے ایک پروٹوکول ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ جی ٹھیک ہے, ایک تو نان فیملی ہے تو آسان ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ نے پہلے سے یہ مارک کر لی, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس فیملی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ویسا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ان نون فیملی کے لیے آپ نے جیسے یہ سجیسٹ کیا, دیٹس وائز کہ, اور جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ جی اگر آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لینا, تھوڑا ٹائم زیادہ اسپینڈ کر لیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پھر رشتہ طے کر. اچھا یہاں پر یہ بتائیے, اگر ٹائم اسپینڈ کرنے میں ہم نے جس طرح بھی جنید بھائی نے بات کی, بات پکی کرنے کے بعد یہ ٹائم اسپینڈ کریں, اور اگر پھر نہ لگے
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم لوگ نہیں چل پائیں گے میرے خیال سے. بٹ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ یا یہ ہے کہ بات پکی ہونے سے پہلے یہ کام کریں؟ دیکھیں مناسب تو یہ ہے کہ یہ پکی ہونے سے پہلے ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ مطلب ہمارے ہاں تو آنا جانا تبھی ہوگا نا جب کوئی بات چل رہی ہے اور بات پکی ہو گئی ہے. وہ پوچھیں گے جی کیا. ہمارے ہاں تو مطلب 10-15 دن میں ہی، بلکہ دوسرے تیسرے دن ہی وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں. ہاں جی وہ دیکھنے آئے تھے، ایک دفعہ وہ آ گئے ہیں، ایک دفعہ ہم چلے گئے ہیں، تو اب بتائیں کیا طرف سے کیا ہے. اچھا دیکھیں اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس صورت میں آپ جو ہے نا ان کا ریفرل چیک کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا آپ کچھ لوگ بتا دیں، یہ کامن ریفرنس ہوتا ہے. ایسے سڑک چلتے تو کسی کے گھر نہیں جاتے نا یار. ہاں کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہی ہے. لیکن وہ جنید بھائی جو بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ بڑی کہہ رہے جلدی جلدی ڈال رہے ہوتے ہیں. جی وہ تو ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ تو آپ نے چوز کرنا ہے نا کہ آپ نے کیا اتنی جلدی رسپانس دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کیسے 2 میٹنگز میں جو ہے نا وہ بالکل ایک چیک لسٹ تیار کر لیں گے کہ جی آپ کا ویلیو سسٹم اور ان کا ویلیو سسٹم جو ہے نا میں اس کا حل بتاؤں. جی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک کویسچنر ہونا چاہیے لڑکے کے لیے، ایک کویسچنر ایگزامینیشن پیپر لڑکی کے لیے، ایک فیملی کے لیے، دونوں فیملیوں کو بھی کویسچن حل کرو کم از کم آئی کیو ٹیسٹ. وہ میں مذاکراً کہہ رہا ہوں. میں نے زندگی میں نا ہزاروں لوگوں کو ہائر کیا. وہ تو میں مذاکراً کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ایک ہی پروسیس ہے نا. آپ انٹرویو کرتے ہیں، آپ ایک ٹیسٹنگ سے گزارتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ نے انٹلیکٹ چیک کر لیا، آپ نے ویلیو سسٹم دیکھ لیا، آپ نے کہا اچھا پاسٹ ایکسپیرینسز کیسے ہیں. آپ ایویلویٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو پھر بھی آپ کسی جاب کے لیے یا کسی اسائنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تو بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے، تو مطلب آپ ساری زندگی، یہ تو زندگی کی بات ہے نا. ٹائم تو لگنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا بالکل کہ جی وہ آپ نے 1-2 ملاقاتیں کی اور اس کے بعد پھر آپ نے ہاں کر دی اور اس کے بعد پھر آپ پچھتا رہے ہیں کہ یار اچھا اب کیا ہو گیا، اور وہ تو ایسے نکل آئے. اب یہ عام جملہ ہے. وہ جو ہم نے کی تھی بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے بتایا تھا، وہ تو اب ایسے نکل آئے. اور بھائی تو آپ نے پہلے کچھ کر لینا تھا نا، دیکھ لینا. اب اس سینیریو میں پھر جو منگنی والا جو طریقہ تھا جس کو آپ بات پکی کرنا کہہ رہے ہیں، وہ یا پیسے رکھے جاتے ہیں یا منگنی کی جاتی ہے، جو بھی رسم کی جاتی ہے، یا رسم نہ بھی ہو زبانی بندہ کہہ لے، تو پھر اس سے کیا ہمیں مطلب اس کا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ رسم ہونی چاہیے نمبر 1؟ اور نمبر 2 اگر وہ رسم کے بعد ہمیں لگے 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد کہ یار ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں، تو کیا بیک آف کرنے میں کوئی ہارڈ فیلنگز ہونی چاہیے؟ دیکھیں بڑوں کے لیے تو کوئی ہارڈ فیلنگ نہیں ہوتی، لیکن جو ہے نا ایک یہ خاص طور پہ بچی کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کے علاوہ معاشرہ کیا اور معاشرہ کے یار ان کی ایک کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر ان کی جو ہے نا وہ منگنی ٹوٹ گئی، ان کی پہلے بھی بات چلی تھی، ان کا یہ ہوا تھا، او ہو یہ تو لوگ ہی ٹیڑھے ہیں، ان کے ساتھ تو جو ہے نا ریلیشن چلے گا کیسے. ایک یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ جنریٹ ہونا شروع. یہ معاشرے کو سیکھنا تو بہتر یہ ہے، بہتر پھر اس میں بھی بہتر میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ بات پکی کرنے کے بعد آپ یہ سارا کام کریں، آپ پہلے کریں. آپ پہلے ہو نہیں نہ سکتا. مسئلہ پریکٹیکل کیسے کریں گے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے کہ بھائی جب ایک بندے کی بات چل رہی ہو نا، دوسرا بندہ کوئی پیغام نکاح بھیجے گا نہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے بات بھی پکی نہیں کی ہوئی، ان کو بتایا بھی نہیں ہوا، آپ کر رہے ہیں ججمنٹ. ٹھیک ہے. آپ کا چل رہا ہے ادھر سے جو جنید بھائی اس کے اندر جو ہے آپ ایک بات سمجھیں، آپ جس معاشرے کا تذکرہ کر رہے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو ایسے سے جانتے تھے، اندر باہر سے جانتے تھے. ٹھیک ہے. اس معاشرے میں آپ نے یہ بات کی کہ جی جس ٹائم ابھی یہ اس سینیریو، اس پرٹیکولر سینیریو میں ابھی تو آپ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا. نہیں نکاح کا پیغام ابھی تو کوئی بات نہیں ہوئی، ابھی تو بات بھی طے بھی نہیں ہوئی. نکاح کا پیغام ہم نے بھیجا ہے بھائی. کہاں بھیج دیا آپ نے؟ نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تو ایک تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ شادی کرنی ہے. دوسرا آپ کس طریقے سے ان سے ملاقاتیں کریں گے جب آپ کا کوئی بات ہی نہیں چل رہی. اچھا آپ پروٹوکولز طے کر لیں پہلے سے، پہلی ملاقات میں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب 3 دفعہ ملیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں اس طرح سے ہوگا، اور پھر جو ہے نا وہ ہم تو ٹھیک ہے وہ پھر ایسا کریں گے، پھر ایسا کہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس رشتے اور بھی آئے ہوئے ہیں، اگر تب تک ہمیں ہاں نہ کر دی تو پھر اللہ کے نصیب میں لکھا ہوا. مطلب یہ بڑا سمپل سا جواب ہے کہ اب آپ کیا کریں گے. دیکھیں یہ لیٹس بی آنیسٹ، یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے. یہ تو آپ پہلے رسک لے لیں. نہیں یا تو یہ آپ پہلے رسک لے لیں، ٹھیک ہے، یا بعد میں اٹھا لیں. رسک از دیئر.
رسک لے لیا. یہ تو چوائس ہے نا, یہ تو چوائس ہے کہ آپ پہلے ہی جو ہے نا وہ بے رخی کو برداشت کر لیں. ریل اسٹیٹ والے نہیں کرتے یا بات کی بے رخی. سر یہ آفر ابھی اس وقت کیا, صبح کا ریٹ بدل جائے گا. سر یہ میں بچہ یا بچی کی شادی کر رہا ہوں, بھائی کی بات سے میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 4 5 6 جگہوں پہ آپ جو ہے نا آپشنز اوپن رکھیں, ٹھیک ہے, اپنی بات چلائیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا یار بھائی, میں بالکل کوئی ونڈو شاپنگ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اس سے یہی نکلتا ہے کہ آپ نے 2 3 جگہوں پہ بات چلائی ہوئی ہے اور پکا کہیں بھی نہیں کر رہے. آپ آ جا رہے ہیں بھائی, تینوں میں سے جو بھی اچھا لگا. کیونکہ ہماری ایک تو وہاں پہ بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ادھر کا جو مسئلہ چل رہا ہے, دوسرا ادھر سے ہم پیک پہ پہنچے ہیں بھائی. لاسٹ اس کی ایج مطلب 28 سال 30 سال پہنچی. کیوں بھائی, کیوں ہمیں اسی یار وہ 28 سال کا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چلا تھا اس لڑکے کی شادی کرنی ہے, یہ لڑکی کی شادی کرنا ہے. سوسائٹی میں بھائی یہی چل رہا ہے. دیکھیں بات, ہم اس وقت 2 چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ ہے جو ہمیں آئیڈیل سینیریو چاہیے, جو ہم انشاءاللہ سب کو ہم اصل میں سکھانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ڈیسیژنز لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کیوں اتنے ڈیسپریٹ پوزیشن پہ آتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ کے پاس چوائسیز نہیں ہوتی کہ یار اچھا جو آ گیا ہے نا بس یار دیکھ کے تھوڑا بہت کرا کے چلو یار. سر تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں آئے, لیکن ایک وہ ہے جو ایک ایکچوئل نارم ہو رہی ہے سوسائٹی میں, جس کی آپ نے ابھی چوتھے کا ذکر کیا, ہم نے اس کی طرف اسی لیے جانا ہے ابھی. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا وہ جو چوتھا ہے وہ تو چلے, وہ دوسری سائڈ سے فورسڈ میرج ہے. وہ ایک سائڈ اگر دادا جی نے کہہ دیا نا کہ جی یہ کرنی ہے, تو ادھر سے وہ بچوں نے کہہ دیا کہ یہ کرنی ہے, تو پھر ہم والد صاحب اور والدہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا میں ویسے اس کے اوپر بھی بات بتاؤں آپ کو, میں آپ کو 2 قصے سنانا چاہوں گا کہ اجازت دیں اس واقعے فورتھ پر. اتنے لمبے ہیں کہ ہم بور ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کو بھی. سر آپ کو پتا میں اسٹوری ٹیلر ہوں, بور نہیں ہونے دیتا. اچھا چلیں ابدا. اچھا ایک قصہ جو ہے وہ ایک مصری باپ کا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے جاننے والوں کا تھا. لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں اکٹھے تھے, بہت اچھا تھا ان کا سارا سیٹ اپ, اور ماشاءاللہ بڑی وہ ریلیجس فیملی تھی. لیکن وہ لڑکا پاکستانی تھا, لڑکی مصری تھی, ٹھیک ہے. تو اس کے باپ نے کو پہلے دن سے یہ پسند نہیں تھا کہ یہ ہو, لیکن وہ بڑا لبرل باپ تھا ان سینس میں کہ جی میں بچوں کو دینا چاہتا ہوں. تو اس نے یہ منگنی بھی کر دی, رسم بھی کر دی, سارا کچھ ہو گیا. اچھا اس کے بعد اس نے کام یہ کیا کہ اس نے بچے کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو بات سنو, ہمارے یہاں عربوں میں مرد اور باپ بات کرتے ہیں, پیرنٹس نہیں آتے تمہارے, ٹھیک ہے. تو تم بتاؤ, تم میری بیٹی کو کے لیے جو ہے مہر میں 3 لاکھ درہم تم دو گے. یہ میں دبئی کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اس نے کہا جی میں تو ابھی کماتا نہیں ہوں, ابھی میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں تو خود ڈپینڈنٹ ہوں اپنے بھائیوں پہ یا گھر والوں پہ, تو میں کیسے دے سکتا ہوں 3 لاکھ درہم. اس نے کہا تو میری بیٹی کو ویلیو نہیں کر رہے. اس نے اپنی بیٹی کو بلوا لیا اندر, کہ دیکھو تمہاری ویلیو نہیں لگا رہا, وہی پیسے مجھے نہیں چاہیے, یہ اس کو ملیں گے, ٹھیک ہے. اچھا وہ اس نے نا وہاں سے دل خراب کرنا شروع کیا. وہ بندہ آیا گھر آ کے, اس نے گھر والوں سے لڑائی کی کہ جی آپ مجھے 3 لاکھ درہم دیں, میں نے یہ شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو گھر والوں نے کہا بھائی دماغ خراب ہو گیا, وہ بیٹی بیچنا کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہوگا. اس نے گھر والوں سے اس لڑکی نے اس کو فون کیا اور کہا کہ تم میری ویلیو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, میرا باپ ٹھیک تھا کہ پاکستانی لوگ ٹھیک نہیں ہوتے, تو جو ہے نا تم مجھے یہ رشتہ ختم سمجھو. تو اب ادھر سے بھی لڑائی ہوئی, اس کی ادھر سے بھی لڑائی ہوئی. اب یہ باپ نے ایک بڑے کلیور طریقے سے اس مسئلے کو, جو اس کے نزدیک ایک مسئلہ تھا, ہینڈل کیا, ٹھیک ہے. جو دوسرے والا ہے وہ جو قصہ وہ اس طرح سے تھا کہ اس میں انہوں نے اسی طرح سارا کچھ کہ جی ہم نے سب طے ہو گیا, ٹھیک ہے. لڑکا لڑکی کا باپ نے کہا جی بات یہ ہے, وہ یہیں پر جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اسی علاقے کا وہ قصہ ہے, ٹھیک ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی آئی ایم سوری, والدہ اس کی جا کے لڑکے کی رشتہ دیکھا ہی, سارا کچھ آئی, باپ کچھ نہیں بولا. میں کہا میں جاؤں گا نہیں. میں کہا کیوں نہیں جاؤں گا؟ میں کہا ایک ہی شرط پہ جاؤں گا کہ جو لڑکی کا باپ ہے نا, ٹھیک ہے, وہ خود مجھے انوائٹ کرے کہ آپ آئیں. لڑکی کے باپ نے کہا لڑکا رشتے لینے آئے گا, میں تو نہیں جاؤں گا. 2.5 سال یہ ٹسل چلی. 2.5 سال کے بعد جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہے نا, اب اس نے باغی ہو گیا, اور اس نے کہا کہ پھر میں گھر چھوڑ کے اب جا رہا ہوں. باپ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. گیا, جا کے اس کی لڑکی کے باپ کو کہا, اس نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے میں اس کی خوشی کے لیے آیا ہوں, آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کیا, میری ایک شے کی شرط رکھی تھی میں نے, ٹھیک ہے, تو اس کی خوشی کے لیے میں آیا ہوں. ان دونوں کی شادی ہوگی, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بعد شادی میں کرواؤں گا. وہ لڑکی کے باپ نے کہا جی ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے, اگر آپ کی خوشی نہیں ہے نا بیٹا جی. یہ لڑکی نے کہا بیٹا جی یہ رشتہ کینسل ہے, آپ بھی نہیں کریں گی, آپ بھی ان کو بتا دیں. اینڈ ایکچولی وہ رشتہ ختم ہوا, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ بھی بڑے اچھا مطلب ایک کپل تھا جو بن سکتا تھا. تو یہ یعنی کہ 2 میں حکمت ترین, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں,
بٹ یہ یعنی یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ علی بھائی ہمیں رشتے توڑنے کے اصول بھی مطلب طریقے قاعدے بتا سکتے ہیں. نہیں میں اس سینیریو بتا رہا ہوں یا فورس کو انفورس کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیے آپ کو ظاہری بات ہے ایویلویٹ پرابلم, اچھا وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا میرا ویو یہی ہے کہ ہمیں پروایکٹیولی کام کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم بالکل ڈیسپریٹ میجرس یعنی مومنٹس پہ آ جائیں اور پھر ڈیسپریٹ ڈیسیشنس لے رہے ہوں اور پھر آخری ٹائم پہ جا کے ہم 2-4 ملاقاتوں کے بعد ہم اس کو کر دیں, تو یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی. اس سے بہتر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار 15 سال کی بچی ہو گئی آپ کی یا 16-18 سال کا بچہ ہو گیا, تو آپ اس کے لیے اچھا اس کا خلاصہ یہ ہے آپ دونوں کی باتوں کو میں سن کے, کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ عوام کو خلاصہ بھی دینا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے جب اولاد ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ یار ایک ایج میں جا کے ان کی شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ 18 سال میں کریں آپ 20 سال میں کریں جو بھی, ہم تو مطلب یہاں بیٹھے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے کریں, ٹھیک ہے, لیکن ہر فیملی کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ڈیلے ہو گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک کام کرنا ہے تو اس کے لیے جب وہ 13-14 سال 15 سال کی عمر تک پہنچ گیا ہے بچہ بچی, ٹھیک ہے, تو اس ایج میں ڈھونڈنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. لوگوں سے ہم ملتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, تو کہیں بھی یہ نہ ہو کہ بچہ جو ہے نا وہ جب پورا ایک پیک پہ پہنچ گیا 28 سال کا ہو گیا ہے 30 سال کا ہو گیا, اب ہم کہیں کہ بس اب اس کی وہ جو ہے نا وہ جو ہمارے ذہن میں باتیں تھی کہ وہ گھر بنا لے سیٹل ہو جائے فلاں ہو جائے, ٹھیک ہے, ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے سارا, ٹھیک ہے. اچھا وہ سارا کچھ ہو جائے اس کے بعد پھر شادی کرنی ہے, اب وہ اس کی جاب بھی لگ گئی ہے, اب جو ہے نا وہ اس نے اپنے گھر, اس کا مطلب اتنی سیلری آ رہی ہے کہ وہ گھر رینٹ پہ لے سکتا ہے یا گھر اس نے لے لیا پیروں پہ کھڑا ہو گیا, ہاں جی, ٹھیک ہے, تو چاہے وہ پیر کسی اور کے ہی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کیا پتہ پرائیویٹ نوکریاں ہیں بھائی جان, کسی ٹائم بھی نیچے سے پیر نکل جائیں, تو لیکن ہم اس پہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس نے لے لیا, اب کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر یار بھائی اب ہو گیا معاملہ, بس جو ہے نا وہ 1-2 مہینے کے اندر شادی فوری کرنی, تو اس کا نقصان وہ ہوتا ہے جو ابھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا. کرنا کیا ہے, ہم شروع سے ہی جب 18 سال 20 سال پرو ایکٹیو ہو کر اگر ہم شروع سے کریں گے تو یہ ایشوز آئیں گے ہی نہیں, بالکل, یہ ہم اصل میں مقصد ہے, اور یا منیمل ہوں گے. ہم یہ زیرو ایشوز تو نہیں کہہ سکتے, منیمل ہو سکتے ہیں, کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ہینڈل کیا میٹیگیٹ کیا انشاءاللہ. بالکل ایسے ہوئی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ بات چلائی, اس میں دونوں طرف کی فیملیز کو یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں یہ معاملہ ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تجارت کے حوالے سے بھی یہ اصول دیا. تجارت کے حوالے سے اصول کیا تھا بھائی, ایک بندہ جو چیز بیچ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا سودا واپس کر لیتا ہے نا, وہ اس کو نہیں پسند آیا آپ واپس کر لیں, اللہ آپ پر رحم کرے گا. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ چیز لے کر گیا, اس میں عیب نکل آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا بھائی وہ اختیار ہے اس کو کہ وہ واپس کر سکتا ہے. بالکل. اچھا یہاں پر یہ عام خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے میرے ہاں, مطلب میں پین لے کے گیا ہوں نہیں چل رہا, میں جا کے دکان والے کو کہتا ہوں واپس کر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ بھائی تو واپس کر یہ چیز, تو نے اس کو حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزر رہے تھے تو ایک غلے کا ڈھیر جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ مارا تو اندر سے گیلا تھا. غلے کے دانے جو ہیں وہ سوکھے ہونے چاہیے لیکن اندر سے گیلا تھا, تو پوچھا یہ کیا ہے, فرمایا کہ یا رسول اللہ کل بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے اوپر سے سوکھ گیا اندر سے گیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی تھی, من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں ملاوٹ کی نا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو یہاں بھائی پوری زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں ہم, اس کے آگے کی جنریشنز بھی, ٹھیک ہے, اور یہاں پوری زندگی ایک بندے کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ ہم گزارنے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آگے جس طرح ہم نے بات کی پوری جنریشن اور جو ہے نا ان کی تربیت اور پھر معاملات پھر صدقہ جاری ہے اور پھر وہ مسلسل چلنی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک اگر جنریشن خراب ہو گئی نا تو آگے سارا معاملہ خراب ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہاں پر بہت سیریسلی اسلامی اصولوں کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص پہلے تو پسند کریں, اچھے سے دیکھیں پرکھیں, ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں, خوشی غمی دونوں میں شریک ہوں, دیکھیں کہ یار بندے کو غصہ کتنا آتا ہے, پیار کتنا آتا ہے, پھر یہ بندے کے ساتھ معاملات کتنے ہیں, مالی معاملات بھی کر کے تھوڑے سے مالی معاملات بھی کر کے دیکھ لیں کہ بندے میں صبر ہے کہ نہیں ہے. کئی دفعہ بالکل ٹریننگ نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, یہ بھی بہت ساری سکھانے کی باتیں ہیں لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے تو چلیں ہیں ہی باتیں, یہ باتیں ہیں فیملیز کے لیے کہ یار اگر کوئی بندہ وہ جواب دیتا ہے کسی کو کہ یار بھائی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاموش ہو جاتے ہیں نا, جواب ہی نہیں دیتے, تو ان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یار ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھے انداز سے ان کو فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ السلام علیکم,
سر جی یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے نا ہم نے 2-3 ملاقاتیں کی ہیں لیکن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی, ٹھیک ہے, تو اگلے کو کشادگی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے, یار کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے کوئی مسئلے مسائل ہوں, ہاں اگر وہ اس سے یہ اچھے طریقے سے پوچھ لے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جس پہ ہم ورکنگ کر کے مزید اچھے بن سکیں, لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہوگی نا ہمارے معاشرے میں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئینہ کیا ہوتا ہے کہ جب آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آئینہ ہمارے ایک تو چلا کے پوری دنیا کو نہیں بتاتا, راز رکھتا ہے, اور دوسرا پھر ہمیں ہمارے عیوب بتاتا ہے. ہم آئینے کو توڑ نہیں دیتے کہ تو نے ہمارا عیب بتایا تو یہ توڑ دو. ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ اگلا شخص اگر ہمیں کہہ دے کہ بھائی یہاں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کہ اس میں جو ہے ایک چیز ہم ایڈ کریں گے, سوری میں نوٹ کر لیجیے گا, کہ طلاق اٹ سیلف جو ہے نا اس کو بھی ہم نے, یا کسی کی منگنی ٹوٹ جانا, ان کو ہم نے وہ جس طرح بات میں کہتے ہیں ان کو ہم نے وہ ٹیبوز بنا کے نا ٹھپے لگا دیتے ہیں. تو اس کے اوپر میں خیال ہے ہم ایک الگ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے, وہ کریں گے انشاءاللہ. طلاق تک ہم یہ پوڈ کاسٹ اس لیے کر رہے ہیں, یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں بھائی وہاں تک نوبت ہی نہ پہنچے. طلاق تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک لاسٹ آپشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو استعمال کریں گے اگر کبھی ضرورت پڑی تو, لیکن اس کا بھی طریقہ پورا ہے. استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کرتا کہ ہم کئی دفعہ لوگ نا متعلقہ جو عورتیں ہوتی ہیں یا جن کی منگنیاں ٹوٹی ہوتی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی کچھ آراء ہوتی ہیں کہ یار یہاں اس گھر میں شادی نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی, اس کے حوالے سے میں نے وہ بات کی تھی. تو میں یہ بات کرتا کہ ہم وہ یعنی کہ وہ جب سلیکشن آف اسپاؤسز کی جہاں پہ ہم نے بات کی تو ہم نے یہ پوائنٹ مس کیا تھا کہ اگر کسی عورت کی طلاق ہوئی ہوئی ہے یا بیوہ ہے یا اس کے منگنیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اگر ایک دو, تو کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ اس وجہ سے لوگ کئی دفعہ منگنی نہیں توڑتے کہ ہماری بچی پہ ٹھپا لگ جائے گا. تو یہ اس لیے میں نے یہ پوائنٹ ذکر کی. ہاں اس میں دیکھیں ہم ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھیں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. کسی کی منگنی ٹوٹ جانا یا طلاق یافتہ ہو جانا اسلام نے اس کو کہیں بھی عیب دار نہیں شمار کیا, ٹھیک ہے. کئی دفعہ میچنگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ہو گئی جدائی بھائی, وہ کسی اور کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے بعد میں معاملہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ کہیں کہ یار بھائی یہ طلاق یافتہ ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا, مسئلہ ظاہر سی بات ہے, لیکن کیا وہ مسئلہ آگے چل ہی نہیں سکتا, یا دنیا جو ہے نا وہ ختم ہی ہو گئی ہے اور مسائل کوئی نہ کوئی تو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے نا. تو ہر جگہ پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہاں پر شریعت کیا کہتی ہے اور فائدہ کس چیز میں. دونوں چیزیں دیکھیں, مشورہ بھی کریں, استخارہ بھی کریں, اللہ رب العالمین سے خیر طلب کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو جواب دیا بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے اس طرح کے کیسز موجود ہیں, اور اگر جو ہے نا وہ کوئی جواب دیتا ہے تو اس کو کشادہ دل کے ساتھ قبول کرنا, اور اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اگر بھائی آپ وہ قابل اصلاح کوئی بات ہے تو وہ بتا دیں تاکہ ہم اس پہ ورکنگ کریں اور آگے جو ہے نا اچھا معاشرہ بن سکیں. لیکن ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. یعنی میں اگر مجھے کسی نے کہہ دیا ہے کہ سر وہ نہیں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم, ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, اب کیا ہوگا, اس کے ساتھ دوبارہ کبھی نظر نہیں ملائیں گے, دوبارہ کبھی ملیں گے نہیں, دوبارہ کبھی رستے میں اگر کبھی نظر آ جائے, کسی مجلس میں بیٹھا ہو مجلس چینج کر لیں, قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے نا, بالکل ایسے. اور اگر رشتے دار ہیں خصوصی طور پہ, تو ٹھیک ہے بھائی رشتہ بھیجا تھا, مثال کے طور پر خالہ کو کہا تھا, ماموں کو کہا تھا, پھپھو کو کہا تھا, انہوں نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے, یار یہ کون سی بات ہے. اچھا انہوں نے انکار کر دیا ہے, اب سائڈوں سے حوالہ جات اور جو ہے نا وہ سفارشیں ڈلوائی جا رہی ہیں, وہ مجبور کیا جا رہا ہے ان کو کہ یار بھائی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ مجبور کر رہے ہیں زبردستی. جب 10 رشتہ دار اور خصوصی طور پر جب بڑے لوگ جا کے ملتے ہیں ان سے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے رشتہ طے کرنے میں یہ جو بنیادی 2 باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ بات طے ہوئی ہے اور آپ اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اگر وہ جواب دے دیتا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے.